السلام علیکم نائلہ وزڈم ہب کے ویورز، خوش آمدید۔ میں ہوں نائلہ اور آج ہم ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ورلڈ ہسٹری کے پہلے ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم فلسطین کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے، ایک نئے جوش اور جنون کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیلسٹائن، جو کہ مختلف زبانوں میں فلسطین یا فلسطائن کے نام سے بھی مشہور ہے، فلسطین ایک مسلم ملک ہے جو ایشین کانٹیننٹ میں واقع ہے۔ فلسطین کا کیپٹل ایسٹ یروشلم ہے۔ فلسطین کی آفیشل کرنسی اسرائیلی شیکل ہے۔ فلسطین کی آبادی لگ بھگ 5 ملین سے زیادہ ہے۔ فلسطین کا ایریا کچھ الگ الگ ٹیریٹریز کو شامل کرنے پر آتا ہے، جیسے کہ ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ۔ ویسٹ بینک کا ایریا لگ بھگ 5655 اسکوائر کلومیٹرز ہے اور غزہ اسٹرپ کا ایریا لگ بھگ 365 اسکوائر کلومیٹرز ہے۔ اس طرح فلسطین کا ٹوٹل ایریا لگ بھگ 6020 اسکوائر کلومیٹرز تک ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے۔ فلسطین کا کنٹری کوڈ +970 ہے۔ فلسطین کی آفیشل لینگویج عربک ہے اور زیادہ تر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن انگلش اور ہبریو بھی کچھ جگہوں پر استعمال ہوتی ہے، خاص کر اربن ایریاز میں۔ فلسطین میں کئی شہروں اور قصبوں کو تفصیلی حساب نہیں ہے، لیکن کچھ مشہور شہروں میں شامل ہیں: یروشلم، غزہ سٹی، رام اللہ، ہیبرون، بیت لحم، نیبلس اینڈ جیریکو۔ یہ صرف کچھ شہروں کی مثالیں ہیں، لیکن فلسطین میں اور بھی بہت سے شہر اور قصبے ہیں۔ فلسطین کے 4 پڑوسی ملک ہیں: اسرائیل ویسٹ اور نارتھ میں ہے، جارڈن ایسٹ میں ہے، ایجپٹ ساؤتھ ویسٹ میں غزہ اسٹرپ کے لیے ہے، لیبنان نارتھ ویسٹ میں لیبنان سے بارڈر ہے، لیکن فلسطین کی ایکچوئل ٹیریٹری میں لیبنان کا ڈائریکٹ ایکسس نہیں ہے۔ فلسطین کا مکھیہ ریلیجن اسلام ہے، لیکن یہاں پر بھی نصرانیت اور یہودیت کے مختلف سمدائے ہیں۔ اسلام فلسطین کا سب سے بڑا ریلیجن ہے اور یہاں پر مسجد، درگاہ اور اسلام کی اہمیت کی انیک شناخت ہیں۔ نصرانیت اور یہودیت بھی فلسطین کی سمجھ میں اہم ہے اور یہاں پر مختلف نصرانی اور یہودی مقامات ہیں جنہیں ان کی سمجھ اور مذہبی تاریخ کی ایک مختلف روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ فلسطین کے نیشنل فوڈ میں فلافل، حمص، تبولے، زعتر، مقلوبہ کباب، مسخن، فلافل سینڈوچ، مجدرہ اور کنافے شامل ہیں۔ یہ سبھی ڈشز فلسطین کی رچ کولینری ہیریٹیج کے حصے ہیں اور لوگ انہیں اپنے روزمرہ کے کھانے میں شامل کرتے ہیں۔ فلسطین کی نیشنلٹی فلسطینین ہے اور یہاں کے لوگ فلسطینین نیشنلٹی کے ہوتے ہیں۔ غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک میں رہنے والے لوگ فلسطینین نیشنلٹی کے ہوتے ہیں اور ان کو پاسپورٹ بھی فلسطینین اتھارٹی دوارا ایشو کیا جاتا ہے۔ فلسطین کی تاریخی پہلو بہت پرانا ہے اور اس کا اتحاد بہت ہی لمبا ہے۔ اس ریجن کا اتحاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتا ہے اور اس میں بہت سے مختلف سویلائزیشنز اور کلچرز کا اثر ہے۔ فلسطین کے کچھ شہروں کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے، جیسے کہ بیت لحم اور جیریکو، جو کہ ایک سمے پہ دنیا کا سب سے پرانے شہروں میں سے تھے۔ اوورآل فلسطین کا اتحاد بہت ہی قدیم اور رچ ہے۔ فلسطین اسلام کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ جگہ اسلام کے ایک مختلف اور قدیم روحانی مرکز ہے۔ فلسطین میں بہت سے مختلف اسلامی مقامات ہیں، جیسے کہ الاقصی مسجد اسلام کے تیسرے سب سے مقدس مسجد ہے، اور ڈوم آف دی راک جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج کی جگہ ہے۔ فلسطین کا اتحاد اسلام سے گہرا ہے اور یہاں کے لوگ اسلام کی تعلیمات اور ویلیوز کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ فلسطین کی سمجھ میں اسلام کی تعلیمات اور اہل اسلام کے فیصلے اور اعمال کو بھی بہت اہم کردار ہے۔ فلسطین ایک ایسے علاقے ہیں جہاں بہت سے نبیوں اور رسولوں کا ذکر ملتا ہے
قرآن اور اسلامک ٹریڈیشنز میں فلسطین کے علاقے میں کوئی اہم اسلامک مقامات ہیں، جیسے کہ مسجد اقصیٰ اور وادی القریٰ، جو کہ مختلف نبیوں کے ذکر سے منسلک ہے۔ حالانکہ ایک صاف اور پرگنتی یا لسٹ جس میں فلسطین میں کتنے نبی ہوئے یا ان کے کبھی کتنے ہیں قطعی طور پر دستیاب نہیں ہے، یہودی اور اسلامک ٹریڈیشنز میں فلسطین کو مختلف نبیوں اور رسولوں کو وطن مانا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فلسطین اور یہودی کے درمیان کا تاریخی مقام اور سیاسی تعلقات بہت ہی کمپلیکس ہیں۔ فلسطین جو کہ عرب لوگوں کو قدیم علاقہ ہے اور یہودی جو کہ مختلف مذاہب اور قوم ہے کے درمیان کا تعلق بہت پرانا ہے اور اس میں کئی مختلف مسائل اور جھگڑے شامل ہیں۔ فلسطین میں یہودی مختلف دوروں میں موجود رہ چکے ہیں، لیکن ماڈرن دور میں یہودی کے علاقے میں زیادہ تر جوز یورپ اور نارتھ امریکہ سے اس علاقے میں آئے ہیں۔ یہودی اور فلسطینیوں کے درمیان کا تعلق حساس طور پر اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کے دوران بہت ہی مختلف اور ٹینشن بھرا رہا ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے قائم ہونے کے بعد فلسطین کے علاقے میں رہنے والے عرب لوگوں اور یہودی کے درمیان تناؤ اور جھگڑے بڑھ گئے۔ اسی دوران بہت سے فلسطینی لوگ کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا اور بہت سے فلسطین ریفیوجی بنے۔ اس دوران فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کئی جنگ اور جھگڑوں نے اس مدعے کو اور بھی کمپلیکس بنا دیا ہے۔ یہودی اور فلسطینیوں کے درمیان کا مسئلہ اب بھی بہت اہم ہے اور اس پر ملک اور عالم کی طرف سے کئی کوششات کی گئی ہے تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ فلسطین اور عیسائی کے درمیان کا تعلق قدیم ہے، کیونکہ فلسطین ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں نصرانیت کا اتحاد بہت پرانا ہے۔ فلسطین میں مختلف عیسائی مقامات ہیں، جیسے کہ بیت لحم، نازریت اور یروشلم میں ہولی سپلچر۔ یہ مقامات کرسچینٹی کے لیے اہم ہیں اور یہاں کے عیسائی مختلف ریلیجیس اور اسپریچول ایکٹیویٹیز کو انجام دیتے ہیں۔ فلسطین کا تاریخی حصہ ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائشی اور موت کا ذکر ملتا ہے، جو کہ نصرانیت کے لیے بہت اہم ہے۔ اسی دوران یروشلم ہولی سپلچر، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، ایک مقدس مقام ہے جہاں عیسائی کا ذکر ہوتا ہے۔ فلسطین کے عیسائی اور فلسطینین کے درمیان کا تعلق اب بھی مختلف ہے اور اس پر ملک اور عالم کی طرف سے کئی کوششات کی گئی ہے تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے اور دونوں مذہبوں کے لوگوں کے درمیان مشاورتی اور سیاسی تناؤ کا کم کیا جا سکے۔ فلسطین کی تاریخ میں جنگ اور کانفلکٹس کا شروع وقت قدیم تاریخ سے ہے۔ جب سے یہ علاقہ مختلف سویلائزیشن اور ایمپائرز کے دور میں تھا، یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے قدیم ہے اور اس کا اتحاد بہت ہی لمبا اور رچ ہے۔ یہاں کی تاریخ میں ہے مختلف جنگ اور کانفلکٹس ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ مشہور ہیں۔ کینانس اور ہیبریوز فلسطین کے علاقے میں قدیم کینانس اور ہیبریوز کے درمیان جنگ اور کانفلکٹس ہوئے ہیں۔ ہیبریوز نے اپنی زمین کے لیے کینانس کے ساتھ مختلف جنگیں لڑی ہیں۔ رومنز اور جوز فلسطین کا علاقہ رومن ایمپائر کے دور میں بھی بہت ہی اہم تھا اور جوز اور رومنز کے درمیان مختلف جنگ اور کانفلکٹس ہوئے ہیں۔ اس دوران جوز اپنی آزادی کے لیے رومنز کے خلاف لڑے اور کئی جنگ لڑی۔ کروسیڈز مڈل ایجز میں فلسطین کے علاقے پر کروسیڈرز کے اٹیکس اور انویژنز ہوئے۔ یہ کرسچن کروسیڈرز یروشلم کو ریکور کرنے کے لیے مسلم ٹیریٹریز پر اٹیک کرتے رہے۔ اوٹومن ایمپائر 16 سینچری سے لے کر 20 سینچری تک فلسطین کے علاقے کو اوٹومن ایمپائر نے کنٹرول کیا۔ اسی دوران بھی کئی کانفلکٹس اور جنگ ہوئے، جیسے کہ اوٹومن ایمپائر کے خلاف ریوولٹس اور ریبیلینز۔
اسرائیل فلسطین کانفلکٹ 20th سینچری کے شروع میں اسرائیل کے قائم ہونے کے بعد فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ٹینشنز اور کانفلکٹس بڑھ گئے۔ 1948 میں اسرائیل کے قائم ہونے کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کئی وارز اور کانفلکٹس ہوئے، جیسے کہ 1948 عرب اسرائیل وار، 6 ڈیز وار اور یوم کپر وار۔ اوورآل فلسطین کی تاریخ میں جنگ اور کانفلکٹس کا شروع قدیم تاریخ سے ہے، اور یہ علاقہ مختلف سویلائزیشنز اور ایمپائرز کے درمیان ہوئے کانفلکٹ سے قابل ذکر ہے۔ شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ رہنے کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہمارے اگلے ایپیسوڈ سے اپڈیٹ رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔